بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایئر ٹریول کو اب تک کا سب سے محفوظ ترین طریقہ سفر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے محفوظ نہیں تھا۔ ہوائی سفر کی ابتدا سے ہی تجارتی پروازوں میں متعدد بڑے حادثات اور ایئر کریشز رونما ہو چکے ہیں۔ کیونکہ فلائٹ ٹریول میں اضافہ ہوا اور فلائٹ کیرینگ میں بھی اضافہ ہوا، اسی طرح حادثات سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی اضافہ رونما ہوا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر حادثے نے ایویشن سسٹم اور ٹیکنالوجی میں ایک نئی پیش رفت کی اور نئے سے نئے معیاری نظام متعارف کرانے میں مدد فراہم کی، جس کی بدولت آج ایئر ٹریول سب سے زیادہ محفوظ ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں انسانی تاریخ کے بدترین ایئر ایکسیڈنٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو کسی میکینیکل مسٹیک، ہیومن ایرر یا پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رونما ہوئے ہوں۔ دوستوں، میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت میری نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ ایران ایئر فلائٹ 655۔ ناظرین گرامی، 3 جولائی 1988 میں ایران عراق جنگ کے دوران ایران کا ایک سویلین ایئر لائن طیارہ مار گرایا گیا، جس میں 290 افراد سوار تھے۔ یہ طیارہ معمول کی فلائٹ پر ایرانی فضائی حدود میں سفر کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے کروز میزائل نے اسے ٹارگٹ کرتے ہوئے مار گرایا۔ نتیجتاً جہاز میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ بعد میں امریکی افواج کے سربراہ نے وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا کہ ان کے مطابق یہ ایک F-14A ٹام کیٹ فائٹر پلین تھا، جو کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہٹ کیا گیا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹ کرنے سے پہلے ایرانی ملٹری فریکوینسی پر کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد ہم نے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ بعد میں سن 1996 میں ایران نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں امریکہ کے اس ایکٹ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، جس پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا، لیکن امریکہ نے باضابطہ طور پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور ایک معاہدے کے تحت ہر انسانی ضیاع کے بدلے ایران کو تقریباً $2,13,000 امریکی فراہم کیے۔ ملائیشیا ایئر لائن فلائٹ 17۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا ایک واقعہ مشرقی یوکرین میں اس وقت پیش آیا جب یوکرین کے علاقے ڈامباس میں روسی افواج اور علیحدگی پسند باغیوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ 17 جولائی 2014 کی صبح ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جانے والی ملیشین ایئر لائن کے طیارے بوئنگ 200-777 کو روسی سرحد کے قریب مار گرایا گیا، جس کی وجہ سے طیارے میں موجود 298 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ 2014 کے اوائل میں یوکرین میں شروع ہونے والے فسادات کی وجہ سے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے پہلے ہی بہت سی ایئر لائنز کو متنبع کیا ہوا تھا کہ یوکرینین ایئر سپیس کا استعمال ترک کر دیں، لیکن کچھ ایئر لائنز نے اس پر عمل نہیں کیا، جن میں بدقسمت ملیشین ایئر لائن بھی شامل تھی۔ بعد میں سن 2016 میں ڈچ پروسیکیوٹرز نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو میزائل حملے میں استعمال کیا گیا تھا وہ کچھ دن پہلے ہی روس سے یوکرین پہنچایا گیا تھا۔ سعودی ایئر لائنز فلائٹ 163۔ ناظرین گرامی، 19 اگست سن 1980 کی صبح سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے نکلنے والی پرواز لاک ہیڈ L1011 میں موجود 301 مسافر اس وقت لقمہ اجل بنے جب یہ فلائٹ ریاض سے جدہ جانے کے لیے رن وے پر موجود تھی۔ رن وے پر ٹیک آف کرنے سے کچھ دیر پہلے اچانک جہاز کے کارگو سیکشن میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں جہاز کو واپس ایمرجنسی ایریا میں لے جانا پڑا۔ تاہم ہنگامی صورت میں مسافروں کا انخلاء کرنے کی بجائے پائلٹ نے 3 منٹ تک رن وے پر جہاز کو روکے رکھا۔ 3 منٹ بعد انجنز کو تو روک لیا گیا، لیکن ہوائی جہاز تک رسائی 23 منٹ بعد ہوئی، جس کے بعد جب دروازے کھولے گئے تو جہاز میں موجود تمام مسافر دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے سے دم توڑ چکے تھے۔ ناظرین گرامی، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حادثہ کارگو سیکشن میں موجود 2 پروپین گیس سلنڈرز کی وجہ سے رونما ہوا۔ ایئر انڈیا فلائٹ 182۔ ناظرین گرامی، ایئر انڈیا کا بوئنگ 747 طیارہ دہشت گردی کے نتیجے میں تباہ ہونے والا سب سے بھیانک ترین حادثہ تصور کیا جاتا ہے۔ بوئنگ 747 میں ٹوٹل 329 مسافر سوار تھے۔ 23 جون سن 1985 کے دن ایئر انڈیا کا طیارہ ٹورنٹو سے سار انٹرنیشنل ایئرپورٹ انڈیا جاتے ہوئے بحر اوقیانوس کے ساحلوں سے اس وقت جا ٹکرایا جب اس میں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سکھ مسافر جس کا نام M.K. سنگھ ہے نے جہاز کے کارگو سیکشن میں بم نصب کیا تھا اور خود ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران جہاز میں سوار ہونے سے
سے بچ گیا تھا۔ ناظرین، فلائٹ 182 میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات میں کینیڈین سیکیورٹی کی غفلت سامنے آئی، جس کی وجہ سے دہشت گردی کے اس حملے کو کامیابی ملی۔ آج بھی کینیڈا اور آئرلینڈ میں متعدد جگہوں پر مرنے والے 329 مسافروں کی یاد میں دیے جلائے جاتے ہیں۔ ترکش ایئر لائنز فلائٹ 981۔ ناظرین گرامی، یہ خوفناک حادثہ 3 مارچ سن 1974 کو پیش آیا جب ترکش ایئر لائن کا طیارہ ڈگلس DC-10 استنبول سے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن کے لیے جا رہا تھا۔ شیڈیول کے مطابق فلائٹ 981 کو دوران پرواز پیرس کے اورلے ایئرپورٹ پر ایک انٹرمیڈیٹ سٹاپ کرنا تھا۔ انٹرمیڈیٹ سٹاپ کے بعد ترک فلائٹ ٹیک آف کے 10 منٹ بعد پیرس کے ارمینان ویل فارسٹ میں گر کر تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں فلائٹ میں موجود تمام مسافر اور عملہ کے ارکان سمیت 346 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اس حادثہ کو آج بھی ارمینان ویل فارسٹ ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارے کے عقبی حصہ میں موجود غلط طور پر فکس کیا گیا دروازہ دھماکے سے اڑ گیا، اور جس کی وجہ سے طیارے میں ایکسپلوزیو ڈیکمپوزیشن کا عمل شروع ہو گیا، جس سے ضروری کیبلز بھی ٹوٹ گئیں اور طیارے پر پائلٹ کا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ نتیجتاً طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور اس میں موجود تمام افراد کو زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ چرخی دادری مڈ ایئر کلوژن۔ ناظرین گرامی، چرخی دادری انڈیا میں نیو دہلی کے مغرب میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو ایک بدترین ہوائی حادثے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ 12 نومبر سن 1996 کو یہ واقعہ انڈیا کے گاؤں چرخی دادری کی فضائی حدود میں اس وقت پیش آیا جب سعودی ایئر لائنز کا بوئنگ 747 طیارہ دہلی سے دمام کے لیے ٹیک آف کر رہا تھا، جبکہ اسی دوران قازقستان ایئر لائنز کا طیارہ ایلیوشن IL-76 قازقستان سے دہلی کے لیے لینڈ کر رہا تھا۔ دونوں فلائٹس کے آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں دونوں فلائٹس پر موجود بدقسمت 349 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تحقیقات میں مختلف وجوہات کو حادثہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس میں قازقستان ایئر لائنز کے پائلٹ کا ہدایات پر عمل نہ کرنا اور انڈین ایئرپورٹ پر ریڈار کی عدم دستیابی سر فہرست ہیں۔ ایران ایلیشن IL-76۔ ناظرین گرامی، ایران ایلیشن IL-76 ایکسیڈنٹ 19 فروری سن 2003 کو ہوا تھا جب ایران میں کرمان کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک ایلیشن IL-76 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ اس طیارے میں ٹوٹل 275 افراد سوار تھے۔ ایروسپیس فورس آف دی آرمی آف دی گارڈین آف اسلامک ریولوشن کی فورس کے آفیسر زادان سے کرمان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ جب یہ فلائٹ کرمان سے 35 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں گر کر تباہ ہوا۔ یہ طیارہ اسلامی انقلابی فورس کے ممبرز کو ایک مخصوص مشن پر لے کر جا رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی دوران علاقے میں تیز طوفانی ہواؤں کی اطلاع ملی اور طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں موجود عملے کے تمام ارکان شہید ہو گئے۔ ایران کی ایئر سپیس ہسٹری کا یہ دوسرا بدترین حادثہ تصور کیا جاتا ہے۔ ٹینرائف ایئرپورٹ ڈیزاسٹر۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ 27 دسمبر سن 1977 کو 2 بوئنگ 747 طیاروں میں، جن میں فرینچ ایئر لائن KLM 4805 اور امریکن ایئر لائن پان AM 1736 کی فلائٹ شامل تھیں، کے درمیان ایک زوردار تصادم کے نتیجہ میں پیش آیا۔ یہ طیارے اسپین کی ٹینرائف ایئرپورٹ کی رن وے پر اس وقت ٹکرائے جب اسپین کی گراں کنیریا ایئرپورٹ ٹیررسٹ اٹیک کی زد میں آیا۔ ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے بہت سی فلائٹس کو، جن میں پان AM 1736 اور KLM 4805 بھی شامل ہیں، کو اسپین کی گراں کنیریا ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ کیونکہ بہت زیادہ ایئر لائنز کو گراں کنیریا ایئرپورٹ پر اتارا گیا، اس لیے وہاں بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملا۔ موسم کی خرابی اور شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ اسی دوران KLM ایئر لائن ٹیک آف کرنے کے لیے تیار تھی، جبکہ پان AM ایئر لائن رن وے پر موجود تھی کہ اچانک دونوں طیاروں میں زبردست تصادم ہوا، جس کی وجہ سے دونوں طیاروں میں موجود 583 افراد میں سے صرف 61 افراد کو زندہ بچایا جا سکا۔ ناظرین گرامی، اسپینش حکام کی انویسٹیگیشن نے یہ نتیجہ نکالا کہ تصادم KLM فلائٹ کے کیپٹن کی غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا، جس کے مطابق اسے ایئر ٹریفک کنٹرول سے کلیئرنس کا سگنل دیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آخرکار KLM ایئر لائن نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور حادثے کی زد میں آنے والے متاثرین کو مالی معاوضہ دینے پر اتفاق کیا۔ جاپان ایئر لائنز 123۔ ناظرین گرامی، جاپان ایئر لائن 123 اپنے معمول کے ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے جاپان کے ہنیڈا ایئرپورٹ سے اوساکا
انٹرنیشنل ایئرپورٹ جاپان کے درمیان محو پرواز تھی۔ 12 اگست 1985 کو بوئنگ 747 ایک سڈن ڈی کمپوزیشن کا شکار ہوا اور تقریباً 32 منٹ تک ہوا میں جھولتا رہا اور بالآخر جاپان کے تاکا منگارا کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں موجود 524 مسافروں میں سے صرف 4 کو زندہ بچایا جا سکا۔ ناظرین، یہ پہاڑ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ بعد میں جاپانی انویسٹیگیشن ٹیم نے باضابطہ طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سن 1978 میں اوساکا ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران اسی جہاز کے ٹیل سٹرائک ٹوٹنے کے بعد اس کی مرمت کا کام تسلی بخش نہیں کیا گیا تھا اور دوبارہ اسی ٹیل سٹرائک کے ٹوٹنے کی وجہ سے جہاز فضا میں ان بیلنس ہو کر حادثے کا سبب بنا۔ ناظرین، جاپان کی تاریخ میں یہ سب سے بدترین سنگل ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ چائنا ایئر لائن فلائٹ 140۔ ناظرین گرامی، چائنا ایئر لائن کی فلائٹ 140 تائیوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ناگویا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جاپان کے درمیان چلنے والی ایک معمول کی فلائٹ تھی۔ 26 اپریل سن 1994 کو ایئر بس A300B4 622R معمول کی پرواز پر سفر کر رہی تھی کہ جب ناگویا ایئرپورٹ جاپان پر لینڈنگ سے چند سیکنڈ پہلے پائلٹ نے غلطی سے ٹیک آف گو اراؤنڈ بٹن ٹریگر کر دیا۔ پائلٹ نے جہاز کو سیفلی پچ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ٹیک آف گو اراؤنڈ بٹن کی وجہ سے جہاز آٹومیٹک کنٹرول میں ہونے کی بدولت سیدھا زمین سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے جہاز میں موجود 271 افراد میں سے 264 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، آج تک یہ حادثہ چائنا انٹرنیشنل ایئر لائن کی تاریخ کا سب سے مہلک ترین حادثہ تصور کیا جاتا ہے اور جاپان کی فضاؤں میں ہوا میں ہونے والا دوسرا بڑا حادثہ مانا جاتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کریں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو ایسے اندوناک حادثات سے محفوظ رکھے۔ بہت جلد حاضر ہوں گا ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔